अस्सलाम वालेकुम। मैं सुफीज़ा मिर्ज़ा इस्लाम और मेरे पास ये मुकाशफतुल कुलूब की किताब है। इस किताब में मैं आज आपको बाब 19 ये पढ़कर सुनाऊंगी, जिसका टॉपिक है दरूद शरीफ की फजीलत, नमाज में खुशू व खुजू। हदीस शरीफ में है कि एक दिन जिब्रील अमीन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, मैंने आसमानों पर एक ऐसा फरिश्ता देखा जो तख्त पर बैठा था और 70,000 फरिश्ते लाइन लगाए उसके खिदमत में हाजिर थे। उसके हर सांस से अल्लाह ताला एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। अभी अभी मैंने उसे टूटे परों के साथ कोहे काफ में रोते हुए देखा है। जब उसने मुझे देखा तो कहा, तुम अल्लाह ताला के हुजूर मेरी सिफारिश करो। मैंने कहा, तेरा जुर्म क्या है? उसने कहा, मिराज की रात जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी गुजरी तो मैं तख्त पर बैठा रहा, ताज़ीम के लिए खड़ा नहीं हुआ, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे इस जगह इस अजाब में मुब्तला कर दिया है। जिब्रील अमीन ने कहा, मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर उसकी सिफारिश की। अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया, तुम मुझसे कहो कि यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे। चुनांचे उस फरिश्ते ने आप पर दरूद भेजा तो अल्लाह ताला ने उसकी इस भूल को माफ़ कर दिया और उसके नए पर भी पैदा फरमा दिया। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। रिवायत है कि क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे की नमाज़ें देखी जाएंगी। अगर उसकी नमाज़ें मुकम्मल हुई तो नमाज़ों के साथ उसके सारे अमाल कबूल कर लिए जाएंगे। अगर नमाज़ें नामुकम्मल हुई तो नमाज़ों के साथ उसके तमाम अमाल रद्द कर दिए जाएंगे। और रोज़े महशर की जा गुदास बुवत और वली पुरशिश नमाज बुवत। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फ़र्ज नमाज तराजू की तरह है, जिसने उन्हें पूरा किया वह कामयाब रहा। हज़रत यजीद अरकाशी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज इस तरह बराबर होती थी जैसे वह तुली हुई हो। नबी का फरमान है, मेरी उम्मत के दो आदमी नमाज पढ़ेंगे, उनके रुकू सुजूद एक जैसे होंगे, मगर उनकी नमाजों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। एक में खुशू होगा और दूसरी बग़ैर खुशू होगी। नबी का फरमान है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस बंदे पर रहमत की नज़र नहीं डालेगा जिसने रुकू और सजदा के दरमियान अपनी पीठ को सीधा नहीं किया। फरमान नबी है, जिसने वक्त पर नमाज पढ़ी, वज़ू सही किया और रुकू व सुजूद को खुशू व खुजू से पाए तकमील तक पहुँचाया, उसकी नमाज सफ़ेद बुराक की सूरत में आसमानों की तरफ जाती है और कहती है, ए बंदे, जैसे तूने मेरी मुहाफ़ज़त की उसी तरह अल्लाह ताला तुझे महफूज रखे। लेकिन जिसने नमाज वक्त पर ना पढ़ी, ना वज़ू सही किया और अपने रुकू व सुजूद को खुशू से आरास्ता ना किया, उसकी नमाज काली शक्ल में ऊपर जाती है और कहती है, जैसे तूने मुझे ख़राब किया अल्लाह ताला तुझे भी ख़राब करे, यहाँ तक कि उसे पुराने कपड़े की तरह लपेट कर उसके मुंह पर मारा जाता है। बदतरीन शख्स नमाज का चोर है। फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सबसे बदतरीन आदमी नमाज का चोर है। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, नमाज एक पैमाना है, जिसने उसे पूरा कर दिया वह कामयाब हुआ और जिसने उसमें कमी की उसके लिए अजाब है। बाज़ उलमा का कौल है, नमाजी ताजिर की तरह है, ताजिर को उसी माल से नफ़ा मिलता है जो खालिस हो। इसी तरह नमाजी की इबादत भी फ़राइज़ को अदा किए बग़ैर फ़ायदा मंद नहीं होती। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज के वक़्त फरमाते, लोगो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो आग लगाई है, उठो उसे नमाज के ज़रिए बुझा दो। फरमाने नबवी है, नमाज सुकून और तवाज़ो के साथ है। जो अपनी नमाज के सबब फुहश और बुरे कामों से न रुका, अल्लाह ताला से उसकी दूरी बढ़ती जाती है। इसलिए गाफिल की नमाज उसे बुराइयों से नहीं रोकती है। फरमाने नबवी है, बहुत से नमाजी ऐसे हैं जिनको नमाजों से दुख और तकलीफ़ के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा उन नमाजियों की तरफ है जो गफलत से नमाज अदा करते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बंदा का नमाज में वही हिस्सा है जिसे वह पूरी तवज्जो से पढ़ता है। अहले मारिफत कहते हैं, नमाज 4 चीज़ों का नाम है, इल्म से शुरू करना, हया के साथ क़याम,
تعظیم سے ادائیگی اور خدا کے خوف کے ساتھ اس کو ختم کرنا۔ بعض مشائخ کا قول ہے جس کا دل نماز کی حقیقت کو نہ سمجھتا ہو اس کی نماز فاسد ہے۔ فرمان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنت میں افیہ نام کی ایک نہر ہے جس میں زعفران سے پیدا کی ہوئی حوریں موتیوں کے ساتھ دل بہلاتی رہتی ہیں اور 70,000 زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی رہتی ہے۔ ان کی آوازیں حضرت داؤد علیہ السلام کی اچھی آواز سے زیادہ میٹھی ہے۔ وہ کہتی ہے ہم ان کے لیے ہیں جو خضوع و خشوع سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایسے نمازی کو اپنے زوار رحمت میں جگہ دوں گا اور اسے اپنے دیدار کے شرف سے نوازوں گا۔ نماز کس طرح ادا کی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے موسیٰ جب تو دل شکستہ ہو کر مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ کامل اطمینان اور خشوع سے میرا ذکر کیا کر، اپنی زبان کو دل کا مطیع فرما بردار بنا، میری بارگاہ میں ذلیل بندے کی طرح حاضری دے، خوف زدہ دل سے مجھے پکار اور سچائی کی زبان سے مجھے بلاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اپنی امت کے گنہگاروں سے کہہ دو میرا ذکر نہ کرے۔ میں نے اپنے ذات کی قسم کھائی ہے کہ جو مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں گا۔ یہ جب مجھے یاد کرتے ہیں تو میں ان پر لعنت کرتا ہوں۔ اے ارباب ہوش، یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو گنہگار ہیں مگر یاد خدا سے غافل نہیں۔ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو بدکار بھی ہیں اور خدا کی یاد سے بھی غافل ہیں۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کا قول ہے انسان نماز میں جس قدر سکون و اطمینان اور لذت و سرور حاصل کرتا ہے اسی قدر قیامت کے دن وہ پرسکون ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں اس کا ظہور ہوتا۔ داڑھی سے اس طرح شغل کھلواڑ کرنے سے ظاہر ہے کہ اس کے دل میں خشوع نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے دل میں خشوع نہیں اس کی نماز بیکار ہے۔ خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے والوں کی صفات۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں خشوع و خضوع کرنے والوں کی تعریف کئی آیتوں میں کی ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے نمازی تو بہت ہیں مگر خشوع سے نماز ادا کرنے والے کم ہیں۔ حاجی بہت ہیں لیکن نیک سیرت کم ہیں۔ پرندے بہت ہیں مگر بلبلے کم ہیں، اور عالم بہت ہیں مگر عامل کم ہیں۔ صحیح نماز خشوع و خضوع اور انکساری کا نام ہے اور یہی قبولیت نماز کی پہچان ہے، کیونکہ جیسے نماز جائز ہونے کی کچھ شرطیں ہیں اسی طرح قبولیت نماز کی بھی کچھ شرطیں ہیں۔ جائز ہونے کی شرط فرائض کا ادا کرنا اور قبولیت نماز کی شرطوں میں خشوع و تقوی سر فہرست ہے۔ فرمان نبوی ہے جس نے کامل خشوع سے 2 رکعت نماز ادا کی وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن پاک تھا۔ نماز اندھیرے میں پڑھی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز میں برے خیالوں کی وجہ سے صحیح معنوں میں دل نماز کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتا، لہٰذا ان خیالاتوں سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ نجات کے کئی طریقے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھی جائے یا ایسی جگہ نماز پڑھی جائے جہاں کامل خاموشی ہو، نیچے رنگین فرش نہ ہو اور نمازی نقش والے کپڑے نہ پہنے ہوں، کیونکہ ان چیزوں پر جیسے ہی نظر پڑتی ہے انسان ادھر ہی متوجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جہم رحمۃ اللہ علیہ کے بھیجے ہوئے نقش دار کرتے میں نماز پڑھی اور نماز کے فوراً بعد اتار کر واپس بھیج دیا اور فرمایا اس نے ابھی مجھے نماز میں اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ ایک بار نئے جوتے پہن کر آپ نے نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ نے اسے اتار دیا اور وہیں پرانے جوتے پہن لیے اور فرمایا میں نماز میں اس کی طرف دیکھ کر اس میں مشغول ہو گیا۔ مردوں کے لیے سونے کے زیورات کی حرمت حرام ہونے سے پہلے آپ ایک دن سونے کی انگوٹھی پہن کر ممبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا یہ مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار اپنے باغ میں نماز پڑھی، اچانک ایک پرندہ اڑا اور وہ پیڑوں سے نکلنے کی راہ تلاش کرنے لگا۔
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے تعجب سے یہ منظر دیکھا تو وہ ادا کی ہوئی رکعتوں کی تعداد بھول گئے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس آزمائش کا ذکر کرتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں نے باغ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اب آپ جیسے چاہیں اسے خرچ کریں۔ ایک اور شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اپنے اس باغ میں جو کھجوروں سے لدا ہوا تھا نماز پڑھی تو ان کی نگاہ کھجوروں کے پھل دیکھنے میں ایسی الجھی کہ اسے رکعتوں کی تعداد یاد نہ رہی۔ نماز ختم کر کے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے اس باغ کو اللہ کے نام پر بخش دیا ہے، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ باغ 50,000 روپے میں بیچ دیا۔ اسلاف کرام میں سے بعض حضرات کا ارشاد ہے کہ نماز میں 4 چیزیں بہت بری ہیں: کسی دوسری طرف متوجہ ہونا، منہ پر ہاتھ پھیرنا، کنکریاں صاف کرنا اور چالو راستے پر نماز شروع کر دینا۔ اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ فرمان نبوی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ اپنی توجہ نماز سے نہیں ہٹاتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی کیل گڑی ہوئی ہے۔ بعض حضرات اتنے سکون سے رکوع کرتے کہ پرندے انہیں پتھر سمجھ کر ان کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے۔ ذوق سلیم بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب دنیاوی شان و شوکت والے انسانوں کے حضور لوگ بے حد تعظیم سے حاضر ہوتے ہیں تو اس بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے تو بطریق اولا تعظیم و تکریم سے حاضر ہونا چاہیے۔ تورات میں لکھا ہے، اے انسان، میری بارگاہ میں روتے ہوئے حاضری دینے سے نہ گھبرا، میں تیرا خدا تیرے دل سے بھی زیادہ قریب ہوں اور ہر جگہ میرا نور جلوہ فگن ہے۔ روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ممبر پر فرمایا، اسلام کی حالت میں آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا، وہ کیسے؟ فرمایا، دل میں خشوع نہ آیا، انکساری پیدا نہ ہوئی اور نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ نہ بنا۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت الذین ھم عن صلاتہم ساہون کے معنی دریافت کیے گئے۔ انہوں نے کہا، یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو نماز میں بھول جاتا ہے اور اسے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس نے 2 رکعت پڑھی ہے یا 3۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ ارشاد الہی اس شخص کے بارے میں ہے جو نماز کو بھول جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے فرضوں کو ادا کیے بغیر مجھ سے رہائی نہیں پا سکیں گے۔